يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا رضویہ چینل میں خیر مقدم ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اس چینل کے سپرد کیا، اس چینل کے حوالے کیا تاکہ علوم اہل بیت کو نشر کیا جا سکے اور اسے حاصل کیا جا سکے. جیسا کہ آپ حضرات باخبر ہیں کہ ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان میں یہاں تک پہنچی تھی کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کیا چیزیں روزے دار کے لیے مکروہ ہیں. اس بیان اور اس گفتگو میں ہماری بات آج کے اس دورانیے میں کفارے کے حوالے سے ہوگی اور کس جگہ پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. انہی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. سب سے پہلی چیز، انسان اگر جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھے روزہ توڑ دے تو ایسی صورت میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، تو وہاں پر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ دو طریقے سے چیزیں آتی ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے اس نے روزہ توڑا ہے وہ حلال چیز تھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے انسان نے روزہ توڑا ہے وہ حرام چیز ہوتی ہے. یعنی دراصل اپنے آپ میں ایک چیز ہے کہ جس کا پینا، کھانا، استعمال کرنا حرام ہے. مثال کے طور پر شراب پینا ہمارا عام حالت میں بھی حرام ہے. روزے کی حالت میں اگر ہم شراب پیتے ہیں تو ہمارا روزہ بھی ٹوٹتا ہے، گناہ بھی ہم انجام دیتے ہیں، اور روزہ توڑنے کا جو گناہ ہے وہ بھی ہمارے سر پر آتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم زنا کرتے ہیں، زنا ہمارے لیے ابھی بھی حرام ہے، روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، ہر حال میں ہمارے لیے حرام ہے. تو ایسی صورت میں ہمیں دو گناہ پڑیں گے. ایک یہ کہ زنا کا گناہ الگ ہے اور پھر روزہ توڑنے کا گناہ الگ ہے. دونوں میں ایک ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے. کبھی ہم حرام کے ذریعے سے روزہ توڑتے ہیں اور کبھی ہم حلال چیز کے ذریعے سے روزہ توڑتے ہیں. اگر ہم حلال چیز کے ذریعے سے روزہ توڑتے ہیں تو سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ آپ پر صرف اور صرف ایک کفارہ دینا ضروری ہے. لیکن اگر ہم حرام چیز کے ذریعے سے روزے کو توڑتے ہیں تو ہم پر 3 کفارے دینا ضروری ہیں. آپ حضرات نے احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کی بات سن رکھی ہے، اور مستحب کہتے کسے ہیں. احتیاط مستحب میں ہم نے بیان کیا کہ انسان چاہے تو مجتہد کے فتوے پر عمل کرے اور چاہے تو مجتہد کے احتیاط پر عمل کرے. سیستانی صاحب کے نزدیک اس مسئلے میں کہ روزے دار اگر کوئی حرام چیز کے ذریعے سے روزہ توڑتا ہے تو سیستانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس پر صرف ایک کفارہ دینا کافی کر دیتا ہے. لیکن احتیاط مستحب کے نزدیک، احتیاط مستحب کے مطابق یہ ہے کہ آپ 3 کفارے ادا کریں. البتہ دیگر مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 3 کفارے اس کو دینا پڑیں گے. پہلا کفارہ یہ ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے، یہ ہے کفارہ. دوسرا کفارہ یہ ہے کہ انسان 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، یا اگر کھانا نہ کھلائے تو اسے 750 گرام وہ چیزیں کہ جو کھائی جاتی ہیں عطا کرے، دے. تیسری چیز یہ کہ انسان 2 مہینے روزے رکھے کہ 2 مہینوں میں 30 دن
مسلسل روزے رکھے اور ایک روزہ کی جس نے قضا کیا وہ بھی ساتھ میں، یعنی 31 روزے مسلسل رکھے، تب جا کر یہ کفارہ ادا ہوگا۔ 31 روزے مسلسل رکھنے میں یہ شرط ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے کسی دن روزے کو توڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر 20واں دن ہے ہمارا، ہم روزہ رکھ رہے تھے مسلسل اور 20ویں دن ہی ہم سے ایسا ہوا کہ ہم جان بوجھ کر یا جو ہے وہ ایسے ہی دل کیا ہمارا، ہم نے روزے کو توڑ دیا، ایسی صورت میں ہمیں کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ آپ پھر سے 1 سے کاؤنٹ کیجئے، 1 سے شروع کیجئے، آپ کا یہ 20 دن کا روزہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ کیوں ہے یہ ایسا؟ اس لیے ہے کہ ہم روزے کی اہمیت کو جانیں، روزے کی معرفت حاصل کریں، روزے کو درک کر سکیں اور یہ نہ سمجھیں کہ روزہ ایک سبک چیز ہے، ایک ہلکی چیز ہے، بلکہ روزہ اسلام کی بنیاد میں سے ہے، روزہ اسلام کی ضروریات میں سے ہے، روزہ اسلام کے ان اہم چیزوں میں سے ہے کہ جو بنیاد دین ہے، جو اصل شریعت ہے۔ اس کے بعد مراجع تقلید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 کفارے میں سے کوئی ایک کفارہ نہ دے سکے، کوئی ایک بھی کفارہ نہ دے سکے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ عطا کرے، صدقہ دے، لوگوں کو جتنا ممکن ہو صدقہ دے، جتنا ممکن ہو اپنی بلاؤں کے سے دور ہونے کے لیے انسان صدقہ دے۔ اچھا، اگر پھر بھی آپ کے پاس، ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم صدقہ جیسے دیا جاتا ہے ویسے دے سکیں، تو پھر دعا و توبہ استغفار کا باب کھلا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے پروردگار سے معافی مانگے کہ پالنے والے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو روزہ رکھنا چاہیے تھا لیکن ہم رکھ نہ سکیں۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں سیستانی صاحب کا ایک خاص احتیاط یہاں پر موجود ہے، احتیاط واجب کی بنا پر حضرت آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ صدقے کو دے سکے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کے پاس پیسے ہو جائیں، جب بھی وہ مستطیع ہو جائے، جب بھی وہ صدقہ دینے کی صلاحیت رکھنے لگے، اس پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ ادا کرے۔ اس کے بعد ہماری گفتگو اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، 2 ماہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ 2 ماہ میں 31 روز مسلسل رکھے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر اس 31 دن کے روزے میں سے کسی ایک دن غائب کر دیتا ہے، کسی عذر کی بنا پر، تو پھر اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع سے ایک روزہ 2 روزہ حساب کرے، شروع سے اس کو روزے رکھے، نہیں۔ جیسے 20واں روزہ رکھا تھا اس نے اور کوئی عذر شرعی پیش آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ وہیں سے آگے بڑھائے گا، وہیں سے کنٹینیو کرے گا۔ مطلب 20 روزے رکھے تھے، 21واں روزہ رکھے گا، 22واں روزہ رکھے گا، اس طریقے سے۔ عذر کیا ہے؟ عذر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جیسے عورتوں کے لیے کچھ خاص ایام ہوتے ہیں کہ جن میں نجاست آتی ہے، یا بچے کی ولادت کے وقت جو نجاست آتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ عذر اگر ہیں تو خداوند متعال قابل قبول ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ اور مثال کے طور پر مرد کے لیے یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ سفر کرنا بہت ضروری ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ عذر خدا قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو جیسے 20ویں روزے سے چھوڑا تھا تو 20ویں روزے سے ہی آگے بڑھانا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کریں کہ اگر روزے دار ماہ رمضان کے کسی دن میں ایک مرتبہ اس نے کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے بعد پانی پیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو ہے وہ مثال کے طور پر
جمع کیا اپنی زوجہ کے ساتھ، اس کے بعد پھر استمنا کیا، یعنی متعدد کام اس نے ایسے کیے کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو ان سب کے لیے صرف ایک کفارہ دینا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کھانے کے لیے ایک کفارہ، پینے کے لیے ایک کفارہ، نہیں۔ اچھا، اس سے ایک بات اور آپ اگر سمجھ سکے ہوں تو یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر پیٹ بھر کھانے لگے، یہ انسان سے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں جمع اور استمنا کے علاوہ کئی دفعہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے کہ جو روزے کو باطل کرتا ہو، اس کے بعد جائز طریقے سے جمع کرے، تو دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ دینا ضروری ہے، دینا کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کریں کہ اگر روزے دار کوئی حلال کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، جیسے پانی پینا ہے، اور پھر دوسرا حرام کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، جیسے حرام غذا کھائے، تو ایسی صورت میں ایک کفارہ دینا کافی ہے۔ آپ کے سامنے ابھی ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص حرام چیز کے ذریعے سے، حرام غذا کے ذریعے سے، حرام کام کے ذریعے سے اپنے روزے کو باطل کرتا ہے، تو احتیاط مستحب کی بنا پر آیت اللہ سستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اسے تینوں کفارے دینا پڑیں گے۔ دیگر مراجع بھی کہتے ہیں کہ اسے تینوں کفارے دینے پڑیں گے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے روزہ اپنا سب سے پہلا کام جو کیا روزے کو توڑنے والا، وہ ہے کھانا اور پینا۔ ہم نے کھایا اور پانی پیا، اور اس کے بعد پھر اب ہم کوئی حرام کام کے ذریعے سے اپنے روزے کو باطل کر رہے ہیں، تو اس صورت میں صرف ایک ہی کفارہ دیں گے۔ اب رہی بات روزے دار کے ڈکار لینے کی، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں اور ہم نے جو غذا کھا رکھی ہے، جب ہم ڈکار لیتے ہیں تو وہ غذا ہمارے منہ میں آ جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم اگر جان بوجھ کر اس غذا کو واپس اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں، نگل لیتے ہیں، تو جان بوجھ کر اگر ہم نگل لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر انسان کو ایسی صورت میں، چونکہ جان بوجھ کر اس نے جو ہے وہ اس چیز کو اپنے گلے سے نگلا ہے، ضروری ہے کہ وہ کفارہ بھی ادا کرے، ساتھ ہی ساتھ روزے کی قضا بھی کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو جب ڈکار آتی ہے تو ہمارے منہ سے خون آ جاتا ہے، ہمارے حلق سے خون آتا ہے، اور ہمارے منہ پر جب آ جائے، اب ایسی صورت میں اگر ہمیں محسوس کر لیں کہ ہمارے منہ میں خون ہے، تو ہم اسے نہ نگلیں، اور اگر جان بوجھ کر نگل لیتے ہیں تو چونکہ خون پینا حرام ہے، خون حرام ہے، ایسی صورت میں ہم پر احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ تینوں کفارے ادا کریں۔ اگر تینوں کفارے ادا نہ کر پائے تو پھر وہ جو مراحل ہے کہ صدقہ دے، اور اگر صدقہ بھی نہ دے پائے تو توبہ و استغفار کریں۔ یہ اب رہی بات اگر کوئی شخص منت مانے کہ ایک دن، اب ایک خاص دن، مثال طور پہ جمعرات کو یا جمعے کو روزہ رکھے گا، منت مان لی اس نے، اور اس کے بعد اس دن جان بوجھ کر وہ کیا کرتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، روزے کی جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں انہیں انجام دے رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ تو باطل ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن چند شرطیں ہیں جو آیت اللہ سستانی صاحب کے فتاوے میں موجود ہیں، میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہاں پر ذکر کروں۔ اب آپ کے سامنے
بیان کرے جو شخص جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کرے اور اگر وہ ظہر کے بعد سفر کرے یا کفارے سے بچنے کے لیے ظہر سے پہلے سفر کرے تو اس پر سے کفارہ ساقط نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گھر پہ تھے اور ہم نے کوئی ایسا کام جان بوجھ کر کیا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، پھر ہم آئے، ہم نے سوچا یہ کیا کر دیا ہم نے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے کہیں دور چلے جاتے ہیں، مسافرت پہ چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا روزہ آج کا نہ مانا جائے، آج کے دن کا روزہ ہمارا نہ ہو۔ اب ایسی صورت میں ہمارے اوپر یہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا، ہمیں قضا بھی کرنی ہوگی، کفارہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے خبر سنی تھی، ہمیں یقین بھی ہو گیا کہ آج پہلی رمضان ہے اور اس کے بعد ہم نے روزہ رکھ لیا۔ روزہ رکھنے کے بعد ہم کھا بھی رہے تھے، پی بھی رہے تھے، ٹہل بھی رہے تھے، گھوم بھی رہے تھے، ہم نے یا روزہ نہیں رکھا ہے یا نیت نہیں کی ہے جسے کہا جائے، اور یا روزہ رکھنے کے بعد ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر بعد میں یہ پتہ چلے کہ وہ شعبان کی 30 تاریخ تھی تو ایسی صورت میں ہمارے اوپر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ایسی کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے سامنے پیش کریں، اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے، آج ماہ رمضان کی آخری تاریخ ہے، کیا ہے؟ شک ہے، یا شوال کی پہلی تاریخ ہے، سوچ رہا ہے انسان کہ آج 30 ہے یا یہ کہ عید ہو گئی ہے، اور وہ جان بوجھ کر روزہ توڑ دے اور بعد میں پتہ چلے کہ پہلی شوال ہے، تب بھی اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے یہ پتہ چلے کہ آج ماہ مبارک رمضان کی 30 تاریخ ہے تو ایسی صورت میں اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی دینا ہوگا۔ اگر ایک روزہ دار ماہ رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ قربت اختیار کرے، جماع کرے، تو اگر اس نے اپنی بیوی کو مجبور کیا ہو تو اپنے روزے کا کفارہ اور احتیاط کی بنا پر اپنی بیوی کا بھی کفارہ اسے دینا پڑے گا۔ لیکن اگر جماع کے دوران بیوی راضی ہو گئی ہے تو بیوی اپنا کفارہ ادا کرے گی، یعنی مرد ایک کفارہ دے گا، عورت بھی ایک کفارہ ادا کرے گی۔ یہ ہو گئی گفتگو ہماری روزے دار کے حوالے سے۔ اچھا، دو تین اور مسائل پیش کر کے پھر وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جہاں پر روزے دار کو کفارہ نہیں دینا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے روزے دار شوہر کو جمع کرنے پر مجبور کرے تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور پیش کرتے ہیں کہ جو آدمی سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے وہ اپنی روزے دار بیوی کو قربت پر، جماع پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر مجبور کرے تو اس پر بھی کفارہ واجب نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ انسان کفارہ دینے میں کوتاہی نہ کرے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً ادا کرے۔ ہم پر کفارہ واجب ہوا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم آج ہی پرداخت کرتے ہیں، آج ہی ہم اس پیسے کو ادا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اختیار ہے، اگر ہم تھوڑی تاخیر سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں علماء کہتے ہیں کہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ کے سامنے پیش کریں، اگر کسی شخص کو کفارہ دینا ضروری ہے، کفارہ اس پر واجب ہو گیا، کئی سال تک وہ کفارہ نہ دے، تو ایسی صورت میں جب بھی کفارہ دے گا وہ اتنا ہی دے گا جتنا پہلے دینا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کفارہ مثال کے طور پر ایک کفارہ اس پر واجب تھا، اب 5 کفارے دے گا، 4 کفارے دے گا، 3 کفارے دے گا، 2 کفارے نہیں۔
ایک واجب تھا، ایک کفارہ واجب تھا، تو آج بھی ایک کفارہ ہی اسے دے گا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کفارہ دے رہے ہوتے ہیں فقیروں کو کھانا کھلا کے، فقیروں کو کھانا کھلاتے وقت ہم نے بہت فقیروں کو ڈھونڈا، لیکن ہمیں صرف 30 فقیر ملے، صرف 20 فقیر ملے، تو اگر ان کو ایک ایک مد طعام دیتے ہیں تو ہمارے 20 فقیر کا حق ادا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک مد کے بجائے 2 مد طعام دیں، 3 مد طعام دیں، اور اس طریقے سے 60 فقیروں کی جو تعداد ہے وہ پوری ہو جائے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب پھر سے فقیر مل جائیں تو دوبارہ سے ادا کیا جائے، بہتر ہے یہ۔ احتیاط واجب کی بنا پر لوگوں نے بتایا ہے، بعض نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ بہر صورت احتیاط یہ ہے کہ انسان ایک مد طعام ان بقیہ فقیروں کو بھی ادا کرے۔ اب آپ کے سامنے پیش کریں کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے روزے کی قضا کرے، اگر وہ ظہر کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو ضروری ہے کہ 10 فقیروں کو ایک ایک کر کے فرداً ایک مد کھانا کھلائے، ایک مد کھانا دے، اور اگر نہ دے سکتا ہو تو 3 روزے رکھے۔ یہ وہ مقام تھے کہ جو آپ کے سامنے کفارے کے حوالے سے بیان ہوئے۔ اب چند مقام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جہاں پر صرف اور صرف آپ کو قضا کرنی ہے، ہم کو قضا کرنی ہے، کفارہ نہیں دینا ہے۔ ان میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان ماہ مبارک رمضان ہے اور ماہ مبارک رمضان میں رات میں حالت جنابت میں چلا گیا، اس پر غسل جنابت واجب ہو گیا، غسل جنابت واجب ہوا، نیند میں تھا اور پھر سو گیا وہ، اب جو سویا تو صبح ہو گئی، ایسی صورت میں اس پر صرف اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، روزے کو باطل کرنے والا کام تو نہیں کیا، ایک شخص ہے جس نے روزے کو باطل کرنے والا کام تو نہیں کیا لیکن روزے کی نیت ہی نہیں کی، یا نیت اس طریقے سے کہ خالی دکھاوے کے لیے روزے رکھے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ ایسی صورت میں اس پر قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ ایک شخص ریاکاری کے لیے روزے رکھ رہا ہے، یعنی لوگوں پر ظاہر کرے کہ روزہ ہے اور روزہ نہ رکھے، ارادہ بھی نہ کرے روزہ رکھنے کا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر صرف اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کی جس پر غسل جنابت واجب ہے، وہ ماہ مبارک رمضان ہے، روزے رکھنا بھی ہے، اور اس کے ذہن سے نکل گیا کہ اس پر غسل جنابت واجب ہے، اب کیا ہو؟ اس نے اب ایسی صورت میں 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ یا جتنے بھی روزے رکھ لیے ہیں، تو ان سارے روزوں کی صرف اور صرف قضا کرے گا، چونکہ بھول گیا تھا اس وجہ سے صرف اور صرف قضا کرے گا، کفارہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ تحقیق کیے بغیر کہ صبح ہوئی ہے یا نہیں، کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ صبح ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس پر صرف اور صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، چونکہ اس نے تحقیق نہیں کی، اس وجہ سے اس کا یہ روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز، کوئی شخص کوئی کہے کہ صبح ہو گئی ہے اور انسان اس کے کہنے پر یقین نہ کرے، یا یہ کہے کہ مذاق کر رہے ہیں آپ، تو ایسی صورت میں اور خود بھی تحقیق نہ کرے، تو ایسی صورت میں اگر انسان روزہ کو توڑنے والی کوئی ایسی چیز انجام دیتا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن قضا صرف کرے گا، کفارہ نہیں کرے گا۔
آخری چیز آپ کے سامنے بیان کر کے تمام کریں بات کو کہ انسان بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس پر پیاس کی شدت کا اثر ہونے لگتا ہے اور پیاس کا غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پانی لیتا ہے اور کلی کر رہا ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں پانی کو منہ میں لے جانا کلی کی غرض سے یا یہ کہ ٹھنڈک کی غرض سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص پانی کو منہ میں رکھے اور اتفاقاً پانی حلق سے نیچے اتر جائے، نگل جائے پانی کو، تو پھر ایسی صورت پہ اس کا روزہ باطل ہے اور صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو میں کلی کرنا مستحب ہے، ہم نے منہ میں پانی لیا اور اب ہم ابھی پانی لیا تھا جو ہم نے وہ اچانک سے ہم نے اس کو نگل لیا، پی لیا، تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ صحیح ہے، چونکہ ہم مستحب عمل انجام دے رہے تھے۔ بس ہر وہ عمل کہ جو مستحب ہے اگر وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہر وہ جگہ کہ جہاں پر کلی کرنا مستحب ہے اگر وہ ہم عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ہم نے پانی کو نگل لیا ہے تو ہمارا روزہ باطل نہیں ہے اور ہمارا روزہ صحیح ہے۔ ہم یہ کریں گے کہ اسی روزے کو آگے بڑھائیں گے اور خدائے متعال سے توبہ و استغفار کر کے اس روزے کو آخر تک پہنچائیں گے۔ یہ وہ مقامات تھے کہ جہاں پر ہمیں صرف اور صرف روزے رکھنے ہیں، قضا کرنے ہیں، کفارہ نہیں دینا ہے۔ بس اسی کے ساتھ ہماری گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، سلامت ہوں گے، ہمیشہ شاد و آباد رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے دعا کریے گا، یہ ماہ مبارک ہے اور اس میں اپنی دعاؤں سے ہمیں فراموش نہ کیجیے گا۔ ہم بھی آپ کے لیے حرم معصومہ قم میں دعا گو ہیں، انشاءاللہ شاد و آباد رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔